افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مجھے یہ ابھی معلوم پڑا کہ بٹ صاحب جو شہزاد بٹ صاحب تھے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور میں یقیناً خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقین مانیے کہ جو اس ملک کا خواب دیکھنے والے علامہ محمد اقبال تھے، ان کا جو اصل فوکس اور اصل ٹارگٹ جو تھا وہ نوجوان نسل تھی۔ ان کے کئی اشعار اور ان کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو وہ جگہ بہ جگہ نوجوانوں کو ملتمس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں وہ ان کو شاہین کا لقب دیتے ہیں، اور کہیں ان کو افلاک کے ان ستاروں سے جا ملاتے ہیں جو لوگوں کے لیے رہنمائی راتوں کے اندھیروں میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ جو اہل مرالی والا ہیں، میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ کہیں ان گوہروں کو آپ کھو نہ دینا۔ یہ کہیں گوہر نایاب جو آپ کے مرالی والا کو ایک جلا بخش رہے ہیں اس دور کے اندر کے، جس سوشل میڈیا دور کے اندر، یقین مانیے لوگوں کے اوپر یہ ایک بہت بڑی آزمائش موبائل کی صورت میں پڑی ہے، اور لوگوں کو اتنا وقت میسر نہیں ہے کہ وہ آ کے ایک دوسرے کے پاس 2 منٹ بیٹھ کے حال چال پوچھ لیں۔ اور یہ وہ نوجوان اپنی زندگی کا وہ بیشتر حصہ جو کبھی نہیں ان کی زندگی میں واپس لوٹنے والا، وہ اس اہل مرالی والا کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ اور یقین مانیے سب سے بڑی بات کہ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی معاوضے کے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں تو کہوں گا کہ اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ٹوٹا ہوا ہے ایک تو تارا۔ کہ یقین مانیے جب یہ ملک کی بھاگ دوڑ یا کسی علاقے کی یا کسی معاشرے کی بھاگ دوڑ ایک اصول پسند نوجوان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ بڑا دور اندیش ہوتا ہے، چونکہ وہ 2 طرح کی نسلوں سے جڑا ہوتا ہے۔ پہلی نسل اس نوجوان کی جو اپنے بزرگوں سے وہ سارا سبق سیکھتا ہے اور اپنے بزرگوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور دوسری جو اس سے چھوٹی نسل اپنے بچے ہوتے ہیں اس سے بھی وہ جڑا ہوتا ہے۔ یہ اپنے آگے والے اور پیچھے والے سارے سالوں کا ایک لب لباب اور نتیجہ لے کے آپ کے سامنے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہ افراد جو قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان کے زیر تحت مرالی والا کے اندر جو ورکنگ کر رہے ہیں، یہ یقین مانیے یہ قابل ستائش بھی ہے اور نہ بھولنے والی بھی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ ان نوجوانوں نے مرالی والا کے اندر شجر کاری کی مہم کا جو آغاز کیا ہے، یہ کسی بھی قسم کی انڈیویجول یا آپ کے ڈومیسٹک لیول کی جو تنظیم ہے یا این جی او ہے یا آرگنائزیشن ہے، ان میں یہ وہ ون آف دا بیسٹ آرگنائزیشن ہے۔ ان ساری آرگنائزیشنز کے اندر ایک شعور بھی پیدا کیا ہے، چونکہ یاد رکھیے گا جو پاکستان اس وقت گلوبل وارمنگ کے لحاظ سے جو موسمی تبدیلیوں کا سب سے بڑا جو شکار ہو رہا ہے وہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ آپ آج بھی 2017-16 کے اندر جو پیرس کے اندر کانفرنس ہوئی تھی گلوبل وارمنگ کے لحاظ سے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، جو مین ٹارگیٹڈ ملک تھا وہ پاکستان ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ سیلاب آ رہے ہیں اور بہت سی ایسی قدرتی آفات ہے جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے موسمی حالات کی وجہ سے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ درختوں اور فصلوں کی کٹائی ہے، اور جو زیر کاشت رقبہ تھا اس کو ہم نے اپنے ٹاؤنز کے اندر بدل دیا ہے۔ تو جس وجہ سے یہ گرمی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور زمین کا پانی کا جو لیول ہے وہ نیچے ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سارا صرف ایک درخت لگا دینا، آپ ان سارے کئی ایک مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ نہیں چھوڑیں گے، آپ ان کے ساتھ ان نوجوانوں کو، مزید نوجوانوں کو جوڑیں جو آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مرالی والا کو کچھ بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یقین مانیے جب شعور کی آنکھ آپ نوجوانوں میں خود بیدار کریں گے تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب نوجوان خود یہ سوچ کر میدان عمل میں آ جاتا ہے نا، آپ اس کا ساتھ صرف دے دیں یا اس کو اپریشیٹ کر دیں، یقین مانیے وہ نئے دروازے آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو میں قرآن و سنہ مومنٹ کے تحت یہ ہونے والا پروگرام اور اس کے علاوہ مرالی والا کے اندر جتنے فلاحی کام ہیں، اور یہ یقیناً ان نوجوانوں کا جو ایم اور مقصد ہے وہ اس مرالی والا کو ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانے کا مقصد ہے کہ یہاں تعلیم کی فراوانی ہو، ہر نوجوان کے مسئلے کو ہم اسی پلیٹ فارم پہ حل کریں۔ کسی بچے کا مسئلہ ہے، کسی باپ کا مسئلہ ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے، قرآن و سنہ مومنٹ جو ہے
یہ یقیناً اسی ایم اور مقصد کو لے کے چل رہی ہے۔ میں اس قرآن و سنہ مومنٹ کے 2-4 آپ کے سامنے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، بلکہ ان نوجوانوں نے آپ کے سامنے اپنے عمل کے ساتھ، باتوں سے نہیں، اپنے عمل کے ساتھ، ایکشن کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ قرآن و سنہ مومنٹ کیا چاہ رہی ہے۔ قرآن و سنہ مومنٹ یہ جس علاقے میں بھی کام کر رہی ہے، یہ یقیناً اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ چلنے والی ایک جماعت ہے۔ آپ یقیناً اس جماعت کا رکن بنیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو خاص ایک نظریہ، حقیقت میں جو علامہ اقبال کا نظریہ تھا پاکستان کے بارے میں، اور قائد اعظم کا جو نظریہ تھا پاکستان کے بارے میں، وہ لے کے چلی ہے کہ یہاں جو طاقتور ہے اور جو غریب ہے وہ قانون کے نظر میں بالکل برابر ہونے چاہیے، اور تعلیم سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے، اور کسی بھی قسم کی جو اسلامی اقدار ہیں وہ یہاں پہ بالکل ایک ہمیں پلیٹ فارم، ایک لیبارٹری کے طور پہ ملا ہوا یہ ملک ہے۔ ہم اس لیبارٹری کے اندر اپنے ان اسلام کے اصولوں کو پرکھنا چاہتے ہیں، اور یہ قرآن و سنہ مومنٹ آپ کو یقیناً ان اصولوں کو پرکھنے میں مدد بھی فراہم کرے گی۔ تو قرآن و سنہ مومنٹ کا آپ ساتھ دیں۔ آپ مجھے بتلائیں کہ کون کون ہے جو قرآن و سنہ مومنٹ کا اس مرالی والا کے اندر خاص طور پہ یہ افراد ان نوجوانوں کا ساتھ دے کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ یہ ایک عزم بنائیں کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ یقیناً آپ کو میں ایک بات گارنٹی سے دیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی مالی معاونت ہوگی، آپ کی جو جسمانی معاونت ہوگی، یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے اور پاکستان کے لیے ہوگی، اور کسی تیسری چیز کے لیے نہیں ہوگی۔ اور آپ خلوص کے ساتھ ان نوجوان بھائیوں کا ساتھ دیں، اور قرآن و سنہ مومنٹ کا آپ دستے بازو بنیں، اور اس کا پیغام گھر گھر پہنچا کر آپ اپنے ہی اس گاؤں کو، اس علاقے کو، اس قصبے کو ایک مثالی قصبہ بنائیں۔ میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں یہ بات کہہ کے کہ مجھے یہ فیصل آباد کے پاس ایک گاؤں، اس کی تھوڑی سی تاریخ پڑھنے کو ملی کہ وہ گاؤں ایک ایسا گاؤں ہے کہ جہاں کے جو نوجوان اٹھے ہیں، ان نوجوانوں نے اپنے قاری صاحب کو قائل کیا کہ قاری صاحب، آپ جیسے ہم آپ کو ایک روڈ میپ دیں گے اس گاؤں کو چلانے کا، آپ نے جمعے کے اندر اس کا آغاز کرنا شروع کر دینا ہے۔ اب وہ گاؤں جو ہے باقاعدہ طور پر چھوٹے سے چھوٹا بچہ لے کے بزرگ سارے افراد، ایک بھی جو مرد ہو وہ نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے۔ اور دوسری انہوں نے یہ ایک تہیہ کیا کہ دیکھیے ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی بندہ، اپنے بزرگوں سے انہوں نے انڈیویجولی اور اکٹھے مل کے بھی گفتگو کی اور ملاقاتیں کی کہ بزرگوں یہ حقہ چھوڑ دیں، اور اس سے ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں ان میں سگریٹ کی عادت پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے گاؤں کے اندر سے سگریٹ شاپس کو سب کو ریموو کر دیا، اور باقاعدہ طور پہ یہ ابھی آن دی ریکارڈ آپ کے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے اس گاؤں کی ساری ہسٹری، کہ اس گاؤں کے اندر لوگ باقاعدہ طور پہ کوشش کر رہے ہیں اب جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنے کے بھی، سارے آئیں اور روزے کی طرح بالکل فجر کے وقت جیسے رونق ہوتی ہے وہاں پہ رونق لگے، اور جو باقاعدہ اٹینڈنس لیتے ہیں، جو بچہ نہیں آتا، نوجوان نہیں آتا، چند افراد کی ڈیوٹی ادھر لگتی ہے کہ جائیں گاؤں والے، وہ قاری صاحب ہی لگاتے ہیں، گھر پتہ کر کے بچہ آج کیوں نہیں فجر میں پہنچا۔ تو اس طرح کا ماحول اگر آپ کے اس چھوٹے سے قصبے اور لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو کتنی ہی خوب بات ہے، اور وہ لوگ اپنے ہی چھوٹے سے چمن کو سنوارنے لگ گئے ہیں، اور اب وہ پاکستان کے لیے ایک مثالی گاؤں بن گیا ہے۔ تو آپ بھی ایک ایسی مثال بنیں ان قرآن و سنہ مومنٹ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کے،